طلوع اسلام کہ وہی انقلابی پروگرام جو نرم خرامی سے چلا آ رہا تھا، مکی زندگی میں اس کی تیاریاں تھیں سست رفتاری سے۔ پروگرام ایک تھا، ابھی آئیں گے یہ الفاظ قرآن کے، وہ نہایت مناسب، متوازن، صحیح پرپورشن کے تابع آگے چل رہا تھا، یوں ہی ایٹ رینڈم نہیں تھا یہ پروگرام۔ پہلے دن سے آخری دن تک اس پروگرام نبوی یا خداوندی کا مقصود و مطلوب، اس کی منزل اخرى، یہ پہلے دن سے نبی کے سامنے تھی، نبی کو بتا دیا گیا۔ اور تاریخ میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ حضور نے پہلے ہی خطاب کے اندر قوم سے یہ کہا کہ میں عرب و عجم کی ان ملوکیتوں، ان شاہنشاہیتوں کو الٹنے کے لیے پیغام دے کے اٹھا ہوں، مجھے کچھ رفقا کی ضرورت ہے۔ کون اس بوجھ کو بٹانے والا میرے ساتھ شریک ہوتا ہے؟ پہلا خطاب تھا یہ کون؟ جب ابھی کوئی سیکنڈ کرنے والا جسے کہتے ہیں نا، اس آواز کا سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ انا اول المسلمین کہا تھا، پہلی آواز اٹھی ہے اور پہلی آواز میں یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تاریخوں میں کہ قریش نے اتنی مزاحمت کی، مخالفت کی، تصادم کیا، ساری مکی زندگی میں یہ کچھ وہ کرتے رہے، اور اس کے بعد مدنی زندگی میں تو باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 7 سال کے عرصے میں تاریخ کے بیان کے مطابق وہ 82 کے قریب چھوٹی موٹی لڑائیاں اور بڑے جنگ شامل ہیں 7 سال کے عرصے کے اندر، تاں کہ آخری مکہ فتح ہوا، قریش کو آخری شکست نہیں ہو گئی، آخری وقت، آخری انسان تک، آدمی آخری تک وہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ کیا تھا جس کی وہ مخالفت اتنی کر رہے تھے؟ وہ یہی بات تھی کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے تو اسلام سے پہلے خود ان کے ہاں موجود تھے، جنہیں حنیف کہا جاتا ہے نا۔ ان میں موجود تھے وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ملت ابراہیمی کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ تو یہ سارے قریش یا عرب کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے ان کے اندر جو یہ کہتے تھے وہ بت پرست نہیں تھے، وہ ملت ابراہیمی کی بھی کہتے تھے ہم پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے نظام کے مطابق خدا کی عبادت کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نماز اپنے انداز پہ وہ پڑھتے تھے، ان کے اندر تھے، انہیں تو یہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ حضور ہی کی نماز ایسی تھی کہ جس کے اوپر ان کی مخالفت کی یہ کیفیت کہ 13 سال مکی کے، 7 سال مدنی زندگی کے، میدان جنگ تک چلے جا رہے ہیں، خوریزیاں کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا تھی؟ یہ اس نماز نے کیا کیا تھا ان کو؟ وہ سارا نظام الٹ رہا تھا اسلام یا حضور کا قرآن۔ قرآن کے معنی پروکلیمیشن ہے، اعلان ہے، اس کے معنی مکے سے تو چلے گئے، ہجرت کر کے بھی یہ سارے کے سارے ہی چلے گئے، صاحب حضور بھی اور 7 فالوورز بھی۔ اس کے باوجود پھر کیا تھا یہ کہ یہاں سے مدینے یعنی یہ مدینے میں چلے گئے، مکے سے اٹھ کے لشکر لے کے وہاں چلے گئے، کیوں؟ کہ نماز نہ پڑھیں وہاں۔ ارے تمہیں کیا ہوتا ہے ان کی اس نماز سے؟ انہیں پتا تھا کہ یہاں ہی نہیں، اگر کسی جگہ بھی یہ نظام قائم ہو گیا تو آس پاس میں کسی جگہ بھی باطل کا نظام باقی نہیں رہ سکے گا، یہ انہیں پتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں بھی قائم نہ ہو۔ کیا تھا قریش کا نظام؟ ایران کا نظام، رومن کا نظام۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مدنی زندگی کے اندر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا، اتنی بڑی قریش کی قوت، اس قدر یہ قلیل التعداد، نہ سامان موجود، نہ کوئی پورے ہتھیار موجود، پناہ گزینوں کی طرح مکے میں آ کے بیٹھے ہوئے، دوسرے سال انہوں نے ہجوم کر کے حملہ کر دیا۔ حالات تو ایسے ہیں، اور حضور روما کے شہنشاہ، ایران کے شہنشاہ، حبشہ کے بادشاہ کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں
کیا بات ہے ان حالات میں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے ہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ ان کے ظلم کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ یہ چٹھی لکھی جا رہی ہے اس کی طرف سے مدینے میں جس کے پناہ گزینوں کی حیثیت سے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پیغام نبوی، یہ ہے انقلاب محمدی، یہ ہے یقین محکم۔ ان حالات میں جب نظر آتا تھا کہ شاید قریش کے مقابلے میں یہ زندہ بھی نہ رہے، شہنشاہوں کو، اور کون شہنشاہ؟ رومن شہنشاہ، ایران کے کسر، روما کے کیسر، حبشہ کے نجاسی، یہی تھے ارد گرد۔ اور پھر رومن اور ایران کی امپائر کا تو آپ تاریخ سے پوچھئے نا صاحب، صدیوں سے دنیا میں دو ہی تاریخیں، دو ہی تہذیبیں تھیں، انہیں کہا جا رہا اور جو کہا گیا کر کے دکھا دیا، الٹ کے رکھا دیا نظام دونوں مملکتوں کا ساتھ۔ یہ تھی وہ صلاۃ عزیزان من جو جانتے تھے، قریش سمجھتے تھے کہ قیامت ہا کہ در قد قامت اوست، قد قامت الصلاۃ ہمارے ہاں ہوتا ہے نماز کے وقت جو جماعت میں، بال نے خود کہا وہ کیا ہے ندانت دار این دہر، اس دور کا یہ بیچارہ ساتھی نگاہ والا کیا جانے قیامت ہا کہ در قد قامت اوست۔ اس صلاۃ کے متعلق جب کہا گیا کہ قیام ہے اس صلاۃ کا، تو اس میں جو قیامتیں پوشیدہ ہیں وہ آنکھوں والے جانتے ہیں۔ وہ قریش جانتے تھے کہ اس قد قامت کے اندر کیا قیامتیں پوشیدہ ہیں۔ نہ ان کے نسبی تفاخر باقی رہ سکتا تھا، نہ ان کی تجارت باقی رہ سکتی تھی، نہ ربا کے، مدینے میں یہودیوں کا کاروبار سارا ربا پہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں باقی رہ سکتا، نہ ملوکیت رہ سکتی ہے، نہ کسی انسان کا اختیار رہ سکتا، نہ کوئی حکومت باقی رہ سکتی ہے۔ کیا انقلاب ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں الٹ کے رکھ دینے والی بات۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ انسانیت ساز انقلاب اگر آ گیا اور غلاموں تک کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہ بڑے سے بڑا قریشی جو تھا اس کے ہم مرتبہ رکھ دیا، تو پھر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں یہ مؤثر نہ ہو سکے یہ انقلاب۔ وہ جانتے تھے اس سے۔ یہ تھا عزیزان من وہ پروگرام